الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الجمعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مابین جوڑے ہونے کا جو تعلق ہے، نسبت ہے، اس کے ضمن میں دو باتیں تو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک تو بہت ہی صریح جو کہ لفظی ہے، ظاہری ہے، کہ سورہ صف کا آغاز ہوا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورہ جمعہ کا آغاز ہوا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک فعل ماضی ہو گیا، دوسرا فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں حال اور مستقبل دونوں جمع ہوتے ہیں، تو گویا کہ کل زمان کا احاطہ کر لیا دونوں صورتوں نے۔ دوسری بات جو معنوی ہے کہ مرکزی مضمون سورہ صف کا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مقصد بعثت، اور اس کے لیے پھر دعوت جہاد و قتال، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور قتال کی نوبت آئے تو قتال کرو، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاؤ۔ یہ مضمون ہے سورہ صف کا۔ سورہ جمعہ میں مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس جہاد و قتال کے لیے انسان کیسے فراہم کیے جائے، کہاں سے ملیں گے، دستیاب ہوں گے، پھر انہیں کیسے تیار کیا جائے، ان کی تربیت کیسے ہو، یہ مرکزی مضمون ہے سورہ جمعہ کا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان چار چیزوں پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مزید ایک مضمون جو آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کی تشکیل کیسے ہوئی ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کا نیوکلیس ہے، مرکز ہے، وہ امیین بنو اسماعیل، لیکن پھر مختلف قوموں اور مختلف جو ہے نسلوں کے لوگ اس کے گرد دائروں کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے آخرین، دوسرے، اگرچہ معنوی اعتبار سے وہ انہی میں شامل ہیں، امیین میں اور آخرین میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ امیین کو یہ بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کہ ایک تو حضور خود ان میں سے تھے، نبی یہ امی تھے، اور نمبر دو یہ کہ ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ کا آخری کلام آیا۔ اب اس کے بعد آج تیسری مشابہت نوٹ کیجئے۔ سورہ صف میں بھی جو دوسرا حصہ تھا 4 آیات کا، ان میں سابق امت مسلمہ یعنی یہود
ان کے کردار کو بطور نشان عبرت سامنے لایا گیا کہ اے مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو۔ انہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، دعوت قتال، تو انہوں نے کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ چنانچہ وہاں پہ فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا، پھر حضور کے ساتھ جو رویہ رہا، تو ایک مفصل یوں سمجھیے کہ فرد جرم ان پر عائد کی گئی، لیکن در حقیقت یہ فرد جرم تو سورہ بقرہ میں ہے، بڑی تفصیل سے 10 رکوع ہے پورے مکمل۔ یہاں صرف اس اعتبار سے ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے یہ نشان عبرت ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حشر تمہارا بھی ہو جائے۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں بھی جو دوسرا حصہ ہے 4 آیات پر مشتمل، اس میں یہود کو، سابقہ امت مسلمہ کو پھر ایک نشان عبرت کے طور پر لایا گیا۔ یہاں کس اعتبار سے؟ دیکھیے، جب حضور کی بعثت امیین میں سے ہوئی اور امیین کی زبان میں اللہ کا آخری کلام نازل ہو گیا، لیکن حضور کی بعثت آخرین کے لیے بھی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، روح ارضی کے تمام انسان اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کی طرف حضور کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کا طریقہ اب کیا تھا کہ جو کتاب نازل ہوئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو کھینچا، پھر لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کیا، پھر ان کا تزکیہ کیا، پھر انہیں شریعت کی تعلیم دی، اور آخر میں حکمت کی تعلیم دی، ان چاروں چیزوں کا مجموعہ جو قرآن مجید ہے وہ اب وراثت کے طور پر منتقل کر دیا گیا امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے ذمے لگا دیا گیا کہ اس قرآن کا حق ادا کرو۔ یہ قرآن پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اب اسے ان تک پہنچانا، انہیں سمجھانا، ان کے لیے اس کی وضاحت کرنا، پھر یہ کہ اس پر خود عمل کرنا، عمل کی دعوت دینا، پھر یہ کہ اس نے جو نظام تمہیں دیا ہے اس نظام کو قائم کر کے دکھانا تاکہ ایک ماڈل سامنے رہے نوع انسانی کے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کام کے لیے اب بنی اسرائیل کا حوالہ دیا گیا۔ دیکھو، تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، وہ موسیٰ کی امت تھی، تم محمد کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ تمہیں قرآن دیا گیا، انہیں تورات دی گئی، اور رسول کی وراثت کتاب ہی ہوتی ہے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، حضور نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں نہ تو کوئی وراثت ملتی ہے اپنے باپ دادا سے، نہ ہی ہماری کوئی وراثت منتقل ہوتی ہے، مادی وراثت ہماری نسل کے اندر۔ ہماری وراثت تو اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ سورہ شورى میں فرمایا گیا کہ رسولوں کے بعد جو ان کی امتیں وارث بنائی گئیں کتاب کی، وہ رفتہ رفتہ ان کا یقین اس کتاب پر سے اٹھتا چلا گیا، کمزور ہوتا چلا گیا، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے یا نہیں۔ اسی سے پھر ان کے اندر ساری بدعملی اور بے عملی پیدا ہوئی۔ تو اسی اعتبار سے حضور نے اپنے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں جو آخری بات کہی تھی وہ کیا تھی؟ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، میں تو اب جا رہا ہوں، آپ نے خطبہ جو ہے شروع ہی کیا تھا ان الفاظ سے کہ مسلمانوں شاید کہ اب دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، یعنی یہ آخری حج ہے میرا، اور اسی لیے آپ نے بہت کھلی دعوت دی تھی کہ خذوا عنی مناسککم، دیکھو مجھ سے پوچھ لو، یہ جو مناسک حج ہے، کوئی سوال آئے پوچھو، مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ شاید دوبارہ میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ میں جا رہا ہوں تو لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ قد ترکت فیکم، دیکھیے ترکہ جسے ہم کہتے ہیں، ترکہ وراثت کے لیے ایک لفظ ترکہ بھی تو ہے نا، لہذا میرا ترکہ کیا ہے؟ قد ترکت فیکم، میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کہ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ ہے کہ جو تمہیں دی گئی۔ اب یہ ہے در حقیقت جیسے کہ حضور کی امت کو وراثتاً حضور سے قرآن ملا،
ایسے ہی حضرت موسیٰ کی امت کو ان کے انتقال کے بعد وراثت کے طور پر تورات ملی۔ اب جنہیں بھی یہ کتاب ملتی ہے ان کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داری اگر ادا نہ کریں تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اس کے ضمن میں جو فرائض آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ فضیلت جو ہے آپ کی جو قیامت میں باز پرس ہے اسے شدید تر بنا دے گی۔ تمہیں ہم نے کتاب دی تھی، تم وارث تھے اس کتاب کے، تم نے اس کا حق ادا کیا نہیں ہے، کیا نہیں کیا۔ اب اس اعتبار سے جو یہود کا کردار ہے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن نوٹ کر لیجیے پھر کہ در حقیقت یہ کس لیے بیان ہو رہا ہے ان صورتوں میں کہ ایک نشان عبرت، دیکھو کہیں اے مسلمانوں تم بھی ایسا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا طرز عمل بھی وہی ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ یہ جو حمل کا لفظ ہے عربی زبان میں، حمل اور حمل یہ دو الفاظ آتے ہیں، دونوں کے معنی بوجھ ہے۔ حمل ہوتا ہے کسی معنوی بوجھ کے لیے جو نگاہوں سے نظر نہیں آتا، معنوی بوجھ، جیسے عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ حمل ہے، نظر نہیں آتا بچہ، حمل ہے اسے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں بار بار، سورہ حج کے آغاز میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ اہل ایمان اللہ سے ڈرو، دیکھو قیامت کا جب زلزلہ آئے گا وہ بہت شدید ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور دودھ پلانے والی اپنے بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، جو کہ کسی عورت کے لیے یا کسی جانور کے لیے بھی اس کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں اس کی جان ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی دہشتناک گھڑی ہوگی الساعہ کہ اس میں وہ دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی جو ہے اس کا حمل گر جائے گا۔ تو حمل بھی بوجھ کو کہتے ہیں، اور حمل بھی جو ہے وہ بوجھ کے لیے آتا ہے، جیسا سورہ یوسف میں آیا حمل و بعیر، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ایک ہیلا کیا اور اپنے بھائی بنیامین کا جو بھی بورا تھا اس کے اندر آپ کے ملازموں نے جو ایک پیمانہ تھا یا شراب پینے کا پیالہ تھا بادشاہ کا وہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا چیز گم گئی ہے آپ کی؟ آپ کو معلوم ہے ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے، ہمارا ملک جو ہے شدید ترین قحط میں ہے، تو یہاں سے اناج لینے کے لیے آئے ہیں، کوئی فساد کرنے نہیں آئے۔ تو اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ جو بھی وہ بادشاہ کا کھویا ہوا پیمانہ لے آئے گا تو اس کو حمل و بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ مزید مل جائے گا اناج کا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ اور حضرت یوسف نے فرمایا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ جو بھی وہ واپس لے آئے گا اس کو ایک بوجھ جو ہے مزید، ایک اونٹ کا بوجھ وہ انہیں مل جائے گا، حمل و بعیر۔ تو حمل اور حمل، اور اس سے فعل جو بنتا ہے حمل یحمل، اٹھانا۔ لیکن ایک اور لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، خاص طور پہ سورہ بقرہ کے آخر میں، اسے اسر کہتے ہیں۔ اسر کہتے ہیں ایسا بوجھ کہ جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، حرکت نہ کر سکے، بوجھ اتنا شدید ہے کہ دب گیا اس کے نیچے، وہ اسر ہے۔ اور جو ایک حمل اس کو کہتے ہیں جس کو لے کر انسان چلے، اور حمل حمال ہم کہتے ہیں اس کو ہے، پلے دار، جو بوجھ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ حمال ہے۔ تو حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو لے کر انسان چل سکے، اور اسر کہتے ہیں وہ بوجھ جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، اے اللہ ہم پر ویسا اسر، ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہ ڈال دیجو جیسا کہ تو پہلے امتوں کے اوپر ڈالتا رہا ہے، ہمارے لیے آسانی فرما۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آسانی جو ہے وہ ایک بہت مرکزی نقطہ ہے، اور حضور نے اپنے امت کے علماء کو
اور جو بھی زعما ہو انہیں ہدایت کی، یسروا ولا تعسروا، دیکھو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو، خام خواہ کو سخت سے سخت بات بناتے چلے جانا۔ یہ ہوتا ہے بعض مذہبی لوگوں کے اندر کہ ان کے اپنے اندر جو ہے تقویٰ کا کچھ اتنا زور ہو جاتا ہے، جس کو مولانا مودودی مرحوم کہتے تھے تقویٰ کا ہیضہ ہو جانا، کہ وہ پھر سخت سے سخت بات کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی وہی لاتے ہیں۔ اب اس سے یہ ہے کہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ نہیں اٹھا سکتے پھر گویا کہ ان میں ایک گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، گلٹی کانشنس، کہ میں وہ ضروری کام جو کرنا تھا میں نہیں کر پا رہا، حالانکہ وہ بات ضروری تھی ہی نہیں، وہ خواب کا اضافی طور پر بوجھ تھا۔ اسرن، یہی لفظ اسر آیا ہے سورہ اعراف میں۔ حضور کے فرائض میں سے یہ بھی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر سے وہ بوجھ ہٹا دے جو ان کے ربیوں نے اور ان کے بڑے بڑے فریسیوں نے اور عالموں نے اور فقیہوں نے جو ایک لمبا طومار بنا کر شریعت کا ان کے سر پر لاد دیا تھا، اسرہم والأغلال التي كانت عليهم، اور توق جو ان کے گلے میں ڈال دیے تھے، حضور نے آ کر انہیں آزاد کیا ہے۔ الدین یسر، دین جو ہے آسانی کا نام ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے، ثم لم يحملوها، تو انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کتاب کے حامل ہونے کی کچھ ذمہ داری ہے، جن کے رتبے ہے سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ بہت بڑی فضیلت بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کسی امت کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ خوش قسمت امت جو ہے وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس اللہ کی کتاب بنوعاً موجود ہے، کوئی تحریف اس میں نہیں ہو سکتی، نہ آج تک ہو سکی ہے۔ قرأت کا فرق ہو سکتا ہے، کتابت کے اندر کوئی فرق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ترجمے میں تحریفیں ہو گئی ہیں اور تفسیروں میں تحریفیں ہو گئی ہیں، انسانی خیالات اور تصورات ان میں داخل ہو گئے، متن میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ محفوظ ترین کتاب، نہ تورات محفوظ ہے اس وقت دنیا میں، اور نہ انجیل محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، اور صحف ابراہیم تو اکثر لوگوں کے خیال میں تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اپنشد جو ہیں ہندوؤں کے، وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی تحریف شدہ شکل ہے، واللہ عالم، یہ خیال ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، اور حمل میں آپ کو بتا چکا ہوں، بوجھ لے کر کہیں جانا، یعنی جو وارث بنے ان کا فرض یہ تھا کہ وہ کتاب کو دوسروں تک منتقل کریں، اسے پہنچائیں، اس کے حق کے تبلیغ ادا کریں، اس کا حق تعلیم ادا کریں، اس کا حق تبیین ادا کریں، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جبکہ اللہ نے عہد لے لیا تھا ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، تورات دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، بیان کرو گے، عام کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے جو اپنا میثاق تھا، اللہ سے معاہدہ تھا، اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَشَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کچھ حقیر سی قیمت حاصل کر دی، یعنی فتوے دیے غلط، اصل تورات کو چھپائے رکھا۔ تمہیں تورات سے کیا لینا ہے، ہم سے فتویٰ مانگو نا۔ آج ایک بہت بڑی تحریک اور جماعت یہی کہتی ہے، تم قرآن مت پڑھو، بس صرف پڑھو ناظرہ اور پڑھ کے ثواب لے لو، بس باقی ہم سے پوچھو، فتویٰ ہم دیں گے، علماء موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، فتویٰ ہم دیں گے۔ تم نے ترجمے سے پڑھا یا ترجمہ کیا یا خود ترجمے کی کوشش کی، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی تحریک اور جماعت کا، اور عام طور پر بھی علماء کا خیال ہے کہ عام آدمی کو جب تک کہ وہ 16 برس کی تعلیم حاصل نہ کرے، چٹائی توڑ، اس وقت تک اسے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم چھپاؤ گے نہیں کتاب کو، کہ بس وہ تو ہمارا ہی پریروگیٹو ہے، ہم جو چاہیں جس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے، تمہیں فتویٰ بتا دیں گے بس یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اور اس فتوے کے عوض پھر پیسے لیں گے، نذرانے ہوں گے۔ تو یہ گویا کہ وہ اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں حقیر سے منافع کے لیے، دنیاوی منافع۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ لے رہے ہیں، جو بھی دنیاوی مفادات حاصل کر رہے ہیں کتاب اللہ کو چھپا کر اور بس اپنے من گھڑت فتوے دینے سے۔ اب آپ نوٹ کیجئے
کہ یہ تھی بنی اسرائیل کی ذمہ داری، حالانکہ بنی اسرائیل کے لیے یہ ذمہ داری صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، باقی جنٹائلز یا گوئمز یا باقی پوری دنیا کے لیے حضرت موسیٰ رسول نہیں تھے، نہ تورات ان کے لیے اتری تھی، یہ تو در حقیقت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تو گویا کہ اس سے لاکھ گنا بڑی ذمہ داری ہو گئی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو تو بھیجا گیا پورے انسانی دنیا کی طرف، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔ گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پوری انسانیت تک قرآن کو پہنچانا ہے۔ اب اگر وہ قرآن کو خود نہ پڑھیں گے تو کیا پہنچائیں گے، نہ سمجھیں گے تو کیا سمجھائیں گے، خود عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیسے دعوت دیں گے، خود قرآن کا نظام قائم نہیں کریں گے تو کیسے دوسروں سے کہیں گے کہ اس نظام کو قائم کرو۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو آج مسلمان ادا نہیں کر رہے، اور جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی کا اس وقت عذاب الہی کے شکنجے میں آئے ہوئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ذلت اور مسکنت جو ہم پر تھوپ دی گئی، بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ تو کافروں کی ہیں۔ امریکہ ہے جو للکار رہا ہے اور بڑکے مار رہا ہے، ہم جو چاہے کریں گے، ہم جس ملک کو سمجھیں گے کہ وہاں کوئی اندیشہ ہمارے لیے مستقبل میں ہو سکتا ہے، ہم پہلے اس کے اوپر جھپٹ کر حملہ کر دیں گے کھل کر۔ نہ کوئی بین الاقوامی قانون کی ہمیں پرواہ ہے، نہ اپنے الائز کی پرواہ ہے، نہ دنیا کی رائے عامہ کی ہمیں پرواہ ہے، وہ ہماری طاقت ہے، ہم اس طاقت کا جیسے چاہے استعمال کریں، اور سب سے بڑا ہدف اس طاقت کا مسلمان ممالک ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو کمزوری ہے، ضعف ہے، ذلت ہے، مسکنت ہے، اس کا یہ عالم ہے۔ تو وہی آج در حقیقت اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ مضمون جو ہے میرا، یوں سمجھیے کہ میں نے جب لاہور آ کر اپنے مشن کا آغاز کیا ہے 1965 میں، اور دروس کا آغاز کیا، حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے، اور اس کے بعد مجھے دعوت ملی کہ مسجد خضرہ میں میں جمعے میں خطاب کیا کروں، تو میں نے پہلے 2 جمعوں میں جو تقریر کی تھی وہ اس موضوع پر تھی، اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں ایک جشن منایا جا رہا تھا، جشن نزول قرآن، 1400 سالہ جشن نزول قرآن، یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی وہ 610 عیسوی میں، قمری حساب سے اس وقت وہ 1400 برس پورے ہو چکے تھے، لہذا اس کے لیے جشن منایا جائے۔ لیکن جشن میں ہو کیا رہا تھا؟ محفل قرات ہو رہی ہے، بڑے بڑے قاری بلائے گئے، لمبے لمبے سانس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، حسن قرات بھی تھی اس میں، یقین اس میں کوئی شک نہیں، عوام کے لیے تو یہی بات تھی، اوہ کتنا لمبا سانس ہے اس کا۔ پھر اس کا وہ سونے کے تار سے قرآن لکھنا جو آپ کے ہاں ایک عجیب شے بن کر رکھا ہوا ہے اسمبلی کی بلڈنگ کے سامنے، میں نے اس پر سوچا کہ کیا یہ حقوق ہے قرآن کے؟ قرآن کے یہ حقوق تو صحابہ نے نہیں سمجھے تھے، قرآن کے یہ حقوق تو حضور نے نہیں سکھائے تھے، قرآن کے حقوق تو کچھ اور تھے، وہ کیا تھے؟ اب نوٹ کر لیجئے، جس پر کہ میری وہ 2 تقریروں پر مشتمل پھر کتابچہ شائع ہوا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ اردو میں چھپا، انگریزی میں چھپا، عربی میں چھپا، فارسی میں چھپا، اور اس کے بعد ملیشیا کی زبان میں چھپا، سندھی میں چھپا، اور پشتو میں چھپا، وہ اتنا عام ہوا ہے اور اتنا مقبول ہوا ہے، اور میری تحریر کا یوں سمجھیے کہ وہ اساس ہے، وہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ میں نے اس میں کہا ہے کہ ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد، سب کی استعداد برابر نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کی جتنی صلاحیت ہے اور استعداد ہے، اس کے اعتبار سے 5 حقوق ہیں، 5 فرائض ہیں اس کے ذمے جو قرآن کے ضمن میں ادا کر دیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبان سے اقرار نہیں، دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کا پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، صحیح تجوید ہو، صحیح مخارج سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں، اس کے اندر ایک پھر ملکوتی غنا آ جاتا ہے، اس کی اپنی ایک ڈیوائن میوزک ہے، اس کی موسیقی ہے۔ آپ اگر مصری قراء کو پڑھتے ہوئے سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً ایک غنا ہے، ایک موسیقی ہے۔ اور یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ مصر میں 2 ہستیاں نہایت محبوب تھیں، ایک ان کی گلوکارہ تھی، جیسے آپ کے ہاں ملکہ ترنم تھی، ایسے ام کلثوم ان کی گلوکارہ تھی،
وہ اس کے گانوں کے اوپر بصری جو ہے وہ قربان ہوتے تھے اور ٹوٹ پڑتے تھے جہاں کہ اس کا گانا ہو رہا ہو. اور یا پھر شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد کی قرات تھی، وہ بھی اتنی ہی محبوب تھی انہیں، جہاں کہیں بھی اس کی محفل ہو وہ ٹوٹ کر جاتے تھے. اس میں ڈیوائن غنا ہے تو پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. نمبر 3، اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ تذکر کے لیے سمجھنا آسان ہے، تدبر قرآن کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے. اسی طریقے سے پھر اس پر عمل کرو جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے. عمل انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے. انفرادی احکام جو آئے ہیں ان کو میں انفرادی زندگی میں ادا کروں، اجتماعی احکام میں ایک نظام قائم کروں جس میں کہ تمام احکام جو ہیں وہ جو بھی ہو قوانین ہیں شریعت کے، جو اجتماعی نظام کے بغیر نہیں نافذ ہو سکتے. چور کا ہاتھ کاٹو، یہ ایک آدمی نہیں کاٹ سکتا، بلکہ وہ تو نظام کے تحت ہوگا تو ہوگا. رجم کی سزا اگر ہے شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے تو وہ ایک آدمی تو نہیں کر سکتا. سود کو حرام کرو، جوئے کو حرام کرو، یہ اجتماعی فیصلہ ہوگا. لہذا اس کے لیے اجتماعی نظام قائم کرنے کی جدوجہد، اور پھر اسے عام کرو، پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، تعلیم دو، تبیین کرو، اس کی وضاحت کرو. یہ 5 حقوق ہیں کہ جو تورات کے ضمن میں بنی اسرائیل پر، یہود کے اوپر عائد کیے گئے. جب انہوں نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. یہ سین فے را سے جو لفظ بنتا ہے یہ بڑا عجیب ہے. اس کے اندر مفہوم ہے انکشاف، کوئی نئی چیز معلوم ہونا، کوئی نئی بات آپ کے علم میں آئے، انلائٹنمنٹ. لہذا یہ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. صفر جس کی جمع اسفار ہی ہے. تورات کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، کتاب بھی کہا جاتا ہے جو اس کے ابواب ہے. کتاب پیدائش، سفر پیدائش. کتاب خروج، سفر خروج. پھر سفر کے معنی ایک روشن ہو جانے کے بھی ہے کہ فجر کے وقت، یہ ہمارے ہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے. اہل حدیث حضرات جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ فجر کی نماز ایسے ادا کرنی چاہیے کہ ابھی اندھیرا ہو، اس کو کہتے ہیں غلس میں ادا کرنی چاہیے. لیکن ہمارے حنفی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسفار میں ادا کرنی چاہیے. سورج طلوع تو نہ ہو لیکن اس سے پہلے اس کی کچھ روشنی ہو جائے. تو سفر کے معنی روشنی بھی ہے، اس کے معنی کتاب بھی ہے، اس کے معنی سفر جو ہے، کیونکہ آپ سفر کرتے ہیں تو نئے حقائق آپ کو معلوم ہوتے ہیں. آپ دنیا کے دوسرے ملک میں گئے ہیں تو آپ کو جا کے معلوم ہوا کہ وہاں کے کیا تمدن ہے، کیا تہذیب ہے، لوگوں کا کیسے رہن سہن ہے، وہ آپ کے پہلے علم میں تو نہیں تھا. تو اس میں اعتبار سے کتابوں کو بھی صفر کہا گیا. تو ایک گدھا ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. یہ مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی کتاب کی حامل بنائے جائے اور پھر وہ اس کا ذمہ داری ادا نہ کرے. جس کو کہا ہے فارسی میں کہ نہ محقق شدی نہ دانش مند، 4 پائے برو کتابیں چند. تم نہ تو پڑھ لکھ کر محقق بن سکے، نہ دانش تمہاری جو ہے تمہاری حکمت حاصل ہو سکی تمہیں، بلکہ تمہاری حیثیت اس 4 پائے کی ہے، چار پاؤں پر چلنے والا 4 پایا جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور دیکھو اللہ تعالی ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.